یہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کے اگر آپ لغوی حصوں میں جائیں گے تو کسی شے سے منسلک ہونا اور اپنے آپ کو روک لینا، جوڑنا اور وہاں روک لینا کسی شے سے بھی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، یہ ایک کیفیت حال ایسی ہے کہ معتکف اعتکاف کسی شے سے جڑ کے رک جانا، اپنے آپ کو وہاں روک لینا۔ لیکن جب آپ اس کا معنی یا مفہوم شرعی معنوں میں لیں گے تو اللہ جل شانہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے خانہ خدا مسجد میں معتکف ہونا، وہاں اپنے آپ کو روک لینا کہ اللہ کریم کی عبادت میں بندہ محو رہے۔ اب جب اعتکاف کی بات آتی ہے تو سنت اعتکاف بھی ہے اور نفلی اعتکاف بھی ہے۔ نفلی اعتکاف غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، رمضان المبارک میں بھی ہو سکتا ہے، دن کے کچھ وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دن بھر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ اس اعتکاف کرنے والے کی مرضی ہے۔ اب جب اعتکاف کہاں ہو سکتا ہے تو اس میں جو ائمہ کرام بحث کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں جہاں اذان اور جماعت ہوتی ہو، بعض تو اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، لیکن بالعموم جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں جہاں جماعت ہوتی ہو، اذان ہوتی ہو، جماعت ہوتی ہو، اس میں اعتکاف کیا جائے۔ اب نفلی اعتکاف تو کچھ وقت کچھ دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، رمضان المبارک میں ہو سکتا ہے، غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، اور عموماً جو علماء کرام ہیں وہ یہ ترغیب بھی دیتی ہیں کہ جب آپ مسجد میں جا رہے ہوں تو مسجد میں کوئی فضول گفتگو اعتکاف کے علاوہ بھی درست نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا داری کے معاملات اور گپ شپ کی جائے، یہ ویسے بھی درست ہے۔ تو جو وقت مسجد میں میسر آئے، نصیب آئے، اسے نفلی اعتکاف کی نیت سے بندہ داخل ہو، جتنی دیر وہاں رہے، یہ کیفیت بھی اسے نصیب ہو۔ اور اس کی اتنی اہمیت ہے، ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ عہد جاہلیت میں نے منت مانی تھی، ایک رات کا اعتکاف جو ہے مسجد الحرام میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منت کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو منت پوری کرو۔ اب وہ منت کب کی تھی اس کے بعد آپ ایمان لائے، لیکن اس منت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اب وہ ماننا، وہ اقرار حق پر آ گیا ہے، تو اس نیت کو جو ہے یا اس عمل کو بلندی نصیب ہوگی نور ایمان سے۔ پہلے تو رواجات کا حصہ تھا، قرآن کریم جو بیان فرماتا ہے کہ ان کی عبادت کیا تھی، ان کا طواف کیا تھا بیت اللہ شریف کا، سیٹیاں بجاتے تھے، شور و غوغا کرتے تھے۔ تو وہ عہد جاہلیت کا اعتکاف کیا ہونا تھا، لیکن یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ جب اس بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اسے پسند فرمایا تو نظر پوری کرے۔ تو جب اعتکاف سنت کی بات آئے گی تو معتکف ہونا، یہ اعتکاف سنت ہے، لیکن یاد رکھیں بھلے بات نفل کی ہو، ابتدا سے پہلے تک یہ بات ہوتی ہے، آپ نفل بھی ابتدا کر لینا تو پھر اس کی ادائیگی فرض کے حکم میں آ جاتی ہے۔ سنت اعتکاف بیٹھنا یہ اللہ کریم کا احسان ہے، آپ کو نصیب ہوا، اللہ توفیق دے اور اللہ قبول فرمائے۔ لیکن جب آپ سنت اعتکاف بیٹھے ہیں تو پھر اس کے وہ ضابطے جن کا حکم ہے اور جو احتیاط کرنی ہے اسے ضرور ملحوظ خاطر رکھیں، اس لیے کہ سنت اعتکاف تو شروع کر دیا، اب اس کی تکمیل اسی طرح آئے گی جیسے فرض کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس تکمیل میں اونی دنیا کہیں بھاگی جا رہی کہ میں نے روز اپنے فون کو استعمال کرتے ہوئے ساری باتوں اور ساری خبروں سے باخبر رہنا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جہاں جتنی اجازت میری اپنی کلام کی بھی تھی اسے بھی میں نے چھوڑا،
اور اس کیفیت کے حصول کے لیے سرگرداں ہوں جو اوصاف ملکوتی ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں، انہیں بھوک نہیں لگتی، یہ عارضہ ان کے ساتھ نہیں، انہیں نیند کی تنگی نہیں ہے، تھکتے نہیں ہیں، اللہ کریم نے انہیں پیدا ایسے فرمایا۔ اب اس مکلف مخلوق کا اللہ کی رضا کے لیے ویسے اوصاف اختیار کرنا جو فرشتوں کے ہیں کہ یہ کھا بھی کم رہا ہے، یہ سو بھی کم رہا ہے، یہ ہمہ وقت عبادت کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہے، تو پھر یہ ایک روزہ جو ہے ہر کوئی اپنے لیے کرتا ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے جس کا عمل اچھا ہے وہ اس کے لیے ہے، اور جس کا عمل اچھا نہیں ہے، غیر صالح ہے، وہ بھی اس کے لیے، یعنی دونوں اس کا بدل پا لیں گے۔ روزہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ کریم فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں عطا فرماؤں۔